الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة قنطرة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے احکام نازل فرمائے. کچھ احکام ایسے ہیں جو بدنی ہیں، کچھ احکام ایسے ہیں جو مالی. نماز خالص بدنی عبادت ہے، روزہ خالص بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ خالص مالی عبادت ہے، اور حج بدنی اور مالی دونوں عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر زکوٰۃ کا جو حکم نازل فرمایا ہے وہ گزری قوموں کو بھی اللہ نے نازل فرمایا تھا، اور گزری قوموں کے سلسلے میں بعض قوموں کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان پر زکوٰۃ 10%، 100% میں 10% ہوا کرتی تھی، اور بعض کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اس قوم کے لوگ اس زکوٰۃ کو استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے، تو وہ زکوٰۃ کا مال کا استعمال کرنے کا حق رکھیں. یہ اس قوم کے لوگوں کو نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ زکوٰۃ جب کسی ان کی قوم کو نکالنا ہوتی تھی تو وہ قومیں اپنے زکوٰۃ کے مال کو پہاڑوں پہ لا کے رکھ دیا کرتی تھی، اور اللہ کی جانب سے ایک آگ آتی تھی اور وہ اس مال کو جلا دیتی تھی. گویا یہ قبول ہونے کی علامت ہوا کرتی تھی. یہ اس قوم امت محمدیہ کے لیے انعام ہے اللہ کی جانب سے، جو زکوٰۃ مالداروں سے لے کر غربا، فقراء، مساکین اور حاجت مندوں تک ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جس کی اجازت ادا فرمائی. زکوٰۃ کی فرضیت کے سلسلے میں سلسلے میں مشہور روایات ملتی ہیں کہ تقریباً 5 نبوی میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی ہجرت فرمائی، اور جب نجاشی کے دربار میں اپنی تقریر کی ہے، اس تقریر میں یہ لفظ بھی استعمال کیے ہیں کہ وہ نبی ایسے ہیں جو ہم کو زکوٰۃ کا حکم کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا 5 نبوی یعنی 45 سال کی عمر تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس وقت زکوٰۃ کا حکم تو آ چکا تھا، لیکن اس کو نافذ کرنے کا جو طریقہ تھا اور اس کے جو بھی مسائل تھے وہ نازل نہیں ہوئے تھے. لیکن زکوٰۃ کا حکم مکی زندگی میں جاری ہو چکا تھا اور اس کا حکم لاگو کر دیا گیا. مدنی زندگی میں 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمالین، زکوٰۃ وصول کرنے والے جو عمال ہوا کرتے تھے، کارکنان ہوا کرتے تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا. گویا حکم جاری ہوا، فرض ہوا مکی زندگی میں، اور حکم پر عمل جو اور احکام و مسائل جو بیان کیے گئے وہ مدنی زندگی. لہذا فرضیت مکی زندگی میں، نفاذ و جاری ہونا عمل اس کا وہ مدنی زندگی. زکوٰۃ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف روایات بیان فرمائی ہیں، اور زکوٰۃ لفظی ڈکشنری کے معنوں میں زکوٰۃ کہتے ہیں کسی چیز کو پاک کرنا، صاف ستھرا کرنا، اور اصطلاح میں اور ماحول و معاشرے کے اعتبار سے زکوٰۃ کے صحیح معنی اگر ہیں تو وہ ہیں کہ اپنے مال کو گندگی سے، اپنے مال کو غلط چیز سے پاک کرنا. زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ صاحب نصاب کے لیے تو گندگی ہے اور اس کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، لیکن حاجت مند کے لیے، جو شخص اس کا حاجت مند ہے، مستحق ہے، حقدار ہے، اس کے لیے وہ پاکیزہ مال ہے. یہ نہیں کہ اس کے لیے نجاست ہے، گندگی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ مستحق ہے کوئی شخص اس مال کا
تو اس کے لیے بھی گندگی ہو جائے، غلط ہو جائے، ایسا نہیں۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 32 مقام پر زکوٰۃ کے واضح لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور 15 مقامات پر اللہ نے پوشیدہ طور پر صدقہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور صدقے میں زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ 15 مقامات پر اللہ نے صدقے کا لفظ استعمال کیا ہے جہاں پر زکوٰۃ کی شمولیت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھنے والے جو باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں ان باجماعت نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز کو انجام دیں۔ زکوٰۃ عمومی اعتبار سے جو بھی حالات، مال کا چوری ہو جانا، مال کا لٹ جانا، مال کا ضائع ہو جانا، تنگی میں اور ایک دم سے مال کا چھوٹ جانا، یہ تمام حالات جو بھی خشکی و تری میں پیش آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا بحبس الزکاۃ، یہ تمام حالات زکوٰۃ کو روک لینے کی وجہ سے آتے ہیں۔ ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاۃ، کہ بر و بحر میں، خشکی میں، تری میں، سمندر میں، زمین میں جو بھی مال ضائع ہوتا ہے الا بحبس الزکاۃ، وہ زکوٰۃ کو روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا وہ پل ہے جس کو اللہ نے جنت تک جانے کا راستہ بنایا۔ الزکاۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا ایک پل ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی، اللہ کی جانب سے اس کا شر، اس کی مصیبت، اس کی آزمائش ہٹا لی گئی، اٹھا لی گئی۔ فقد ذهب عنہ شرہ۔ دوسرے مقامات پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے سیکیورٹی سسٹم لوگ کرتے ہیں، لاکر سسٹم کرتے ہیں، بینکوں میں لاکر ہے، اکاؤنٹس ہیں، مختلف ہیں، پھر بھی مال چوری ہو جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے، مختلف جگہوں پہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لاکر میں اور اللہ کی سیکیورٹی میں جمع کرنے سے وہ رک جاتے ہیں، اس لیے وہ ضائع ہونے کا جو معاملہ ہے وہ اس کا حق ہے ضائع ہونا، کیونکہ وہ دنیا کی سیکیورٹی پر تو یقین کرتے ہیں لیکن اللہ کی حفاظت اور سیکیورٹی پر یقین نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اگر سیکیورٹی اختیار کرنی ہے اپنے مال کی، اپنی دولت کی، اور اپنی جو بھی مال ہے اللہ نے دیا ہے اس کی سیکیورٹی حفاظت چاہتے ہو بالزکاۃ، تو زکوٰۃ سے حفاظت اختیار کرو۔ وداؤوا موتاکم وداؤوا مرضاکم بالصدقہ، اور اگر تم اپنے بیماروں کے لیے شفا چاہتے ہو، دوا چاہتے ہو، صحیح طور سے شفا چاہتے ہو، دوا چاہتے ہو، علاج چاہتے ہو، تو ان کا علاج بالصدقہ، صدقے سے کرو۔ آگے فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اور جو بھی حالات، مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائش تم پر آ جائیں، اگر تم ان کا استقبال یعنی خوشی خوشی کی آ رہی ہیں ہم نپٹ لیں گے، ان کا اس طرح سے استقبال کرنا چاہتے ہو بالدعاء والتضرع، تو اللہ کے حضور میں دعا کر کے، گڑ گڑا کر کے اللہ کے حضور میں ان کا مقابلہ کر۔ اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے، ورنہ گزری قوموں میں بہت سے لوگ زکوٰۃ نہ ادا کرنے اور زکوٰۃ کے حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے مبتلا ہو گئے اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ چاہے وہ آپ قارون کا واقعہ اٹھا کے دیکھیں اور قارون کے ساتھیوں کا واقعہ اٹھا کے دیکھیں، روایتوں میں ملتا ہے اور سورہ قصص کی آیات ہیں جس میں واضح قارون کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ قارون حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، آپ کی برادری، آپ کے خاندان کا تھا، آپ سے حسد کیا کرتا تھا۔ قارون کو جب معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ زکوٰۃ کا حکم لے کر آئے ہیں تو کہا کہ خود تو ہم دیں گے نہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اور لوگوں کو بھی اس حکم سے بہکائیں گے اور اپنی طرف ملا لیں گے۔ لہٰذا وہ مجمع میں گیا، جو ایمان لائے ہوئے تھے، نماز پہ بھی عمل کر رہے تھے، حضرت موسیٰ پہ بھی ایمان لائے تھے، ان سے کہا کہ موسیٰ نے کہا کہ ایک معبود کی عبادت کرو، تم مان گئے۔ موسیٰ نے کہا کہ تم نماز پڑھو، تم مان گئے۔ اب موسیٰ زکوٰۃ کے بہانے سے تمہارے مال کو لینا چاہتے ہیں، کیا تم یہ مانو گے؟
کچھ لوگ جو بھی تھے اس کی باتوں سے گمراہ ہو گئے اور کہا کہ ہم ایسی باتیں نہیں مانیں گے، ہم اس کو قبول نہیں کریں۔ تو قارون نے کہا کہ کیا کیا جائے، اس مسئلے کا حل کیا نکالا جائے؟ تمام لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے، موسیٰ کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگا دو زنا کا، تہمت کا، اور اس کے بعد ان کو ذلیل کر دو، تو یہ سب سے بہترین علاج۔ ایک عورت کو طے کیا گیا، ایک عورت کو کرائے پہ لایا گیا، طے کیا گیا اور کہا کہ موسیٰ جب اپنی قوم میں بیان کر رہے ہوں اس وقت تم جھوٹے الزام لگانے آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کیا اللہ کا حکم آئے ہیں آپ ہم لوگوں سے مجمع میں بیان کر دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع کے اندر خطاب کیا، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، اور اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ جو شادی شدہ ہو اور زنا کر جائے اس کو سنگسار کا حکم ہے، زمین میں دھسا کر اس پر پتھر مار کر اس کو ہلاک کر دینے کا حکم۔ حضرت موسیٰ سے ان بدبخت لوگوں نے، جو گمراہ قسم کے لوگ تھے اور قارون تھا، ان لوگوں نے کہا کہ اگر وہ شخص آپ ہوں تب بھی آپ کو سنگسار کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں اگر میں ہوں وہ شخص تب بھی مجھے سنگسار کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس عورت کو لایا گیا اور کہا کہ بتاؤ موسیٰ نے کیا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غمگین ہوئے اور بڑے جلال کے ساتھ اس کو قسم دے کر کہا ہے، عورت تجھے اللہ کی قسم ہے، تجھے قسم ہے کہ تو سچ بتا، اس مجمع میں کی حاضری میں تو سچ بتا۔ اس عورت نے کہا کہ اگر تم اللہ کی قسم دیتے ہو تو میں سچ بات بتاتی ہوں کہ ان تمام لوگوں نے مجھ کو برگلایا اور مجھے تم پر آپ پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے جمع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غمگین ہو گئے اور روتے روتے اللہ کے حضور میں سجدے میں گر گئے۔ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کو سب بندوں میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی بندہ ہوتا ہے تو اپنے دور کا نبی ہوا کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکلیف عرش تک گئی اور اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، تم کو تسلط دے دیا زمین پر، اب تم جو حکم زمین کو دو گے وہ تمہارا حکم مانے۔ روایتوں میں ملتا ہے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے زمین ان کو نگل لے، پھر نگل لے، تینوں تو بار تک جتنی بار بھی وہ دھسائے گئے اس وقت وہ آواز دیتے رہے، موسیٰ اے موسیٰ۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ موسیٰ انہوں نے تمہیں پکارا تھا، اگر یہ عاجزی کے ساتھ مجھے ایک بار پکارتے تو میں ان کو معاف کر دیتا۔ انہی روایات میں ملتا ہے کہ قارون جو بہت بڑا مالدار تھا اور اس کے خزانوں کی چابیاں لوگ بیان کرتے ہیں، اور جو قرآن کی آیت ہے اس کے اعتبار سے کہ پہلوان اپنے کندھوں میں لاتے تھے اور اس سے اٹھانے سے قاصر رہتے تھے، تھک جاتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ قارون کے پاس بڑا مال ہے، اس کے مال میں سے کچھ مال ہمیں بھی مل جاتا۔ قارون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے مال میں اللہ کا حق ہے، لہذا اس حق کو، زکوٰۃ کے حق کو تم ادا کرو، اس حق کے ادا کرنے کے ذریعے سے اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ۔ قارون نے کہا یہ مال میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے، اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، ہم اس میں کسی کو نہیں دیں گے۔ قارون کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا ہے زمین میں دھسانے کا، جب وہ دھسانے کا عذاب آیا تو جو دیکھنے والے لالچ کر رہے تھے، حرص کر رہے تھے کہ یہ مال مجھے مل جاتا، ان کو ملال ہوا، افسوس ہوا کہ ہائے افسوس ایسے مال سے اللہ کی بن۔ اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے زکوٰۃ ہم میں سے جس پر بھی فرض ہے اس فرضیت کو ادا کرے، ورنہ روایتوں میں ملتا ہے کہ زمین میں جو بھی قحط سالی ہوتی ہے، سوکھا پڑتا ہے، جو حالات آتے ہیں، یہ تمام زکوٰۃ کے روکنے کی وجہ سے۔ اور زکوٰۃ روکنے والے کے اوپر جو عذاب ہے وہ تو بڑا ہی سخت ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جو شخص سونا چاندی یا بھی جو بھی نقدی اللہ نے عطا فرمائی ہو اس کی زکوٰۃ کو ادا نہ کرے تو اس سونے چاندی کے پترے بنائے جائیں گے، پلے بنائے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس کی کمر کو، اس کے چہروں کو، اس کی سرین کو، سب کو داغا جائے گا، اور پھر بھی وہ اللہ سے پناہ مانگے گا، اللہ کی پکڑ آ کر رہے گی۔ دوسری روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، زکوٰۃ اپنے مال کی ادا نہ کرے، روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ اس مال کو ایک گنجا سانپ بنا دیں گے جو بہت زیادہ زہریلا ہو۔ اس کی آنکھوں کے اوپر 2 کالے سیاہ نقطے ہوں گے اور وہ اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کی علامت گنجے پن سے ظاہر ہو رہی، اور اس کے بعد وہ اس پہ لپٹ جائے گا اور اس کے جبڑوں کو تھام لے گا، گویا جبڑوں کو چپٹ جائے گا۔
یہ تمام روایات صرف اس لیے ہیں کہ اللہ نے ہمارے مال میں جو حق رکھا ہے اس مال کے حق کو ادا کریں۔ اور اگر ہم نے مال کے حق کو سمجھا کہ چلو زکوٰۃ اندازے سے اٹکل سے ادا کرتے ہیں، اندازے سے 1000 روپے 500 روپے بن رہی ہے زکوٰۃ 5,000 20,000 10,000 اور زکوٰۃ اٹکل سے ادا کر رہا ہے 1000 روپے 1200 روپے، تو یقینی اعتبار سے اس کے مال کا جو شر ہے اس سے ظاہر نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے مال کی جو مصیبت ہے آزمائش ہے اس پر آ کر۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے اوپر بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا اس کے خلاف میں علم جہاد اور جنگ کا بغل بجاتا ہوں، اس کے خلاف میں جہاد کروں۔ اور رہی بات زکوٰۃ اور سود کی، زکوٰۃ وہ مال ہے جو گویا سوجن کے کم ہونے کی علامت، کسی آدمی کے کسی شخص کے سوجن آ جائے، سویلنگ آ جائے اور ورم آ جائے، وہ ورم دھیرے دھیرے کم ہونے لگے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی صحت گر رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ صحت یاب ہو رہا ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرما رہا ہے۔ اور کسی آدمی کے اندر سوجن آ جائے، ورم آ جائے، سویلنگ آ جائے، بڑھتی جائے اور وہ سوچے کہ ہم بہت باڈی بلڈر ہو رہے ہیں، بڑی جو ہے ہمیں صحت یابی حاصل ہو رہی ہے، تو وہ خام خیالی میں ہے، گمراہی میں ہے، وہ ایک بڑی بیماری میں مبتلا ہو۔ اسی لیے سود یہ ایک سوجن کی مثال ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرنا سوجن سے شفا اور سوجن سے حفاظت کی مثال ہے۔ سود کے سلسلے میں اور حرام مال کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل یطیل السفر، اور آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اکبر، اور بڑا گندا حال ہوتا ہے، بال بکھرے ہوئے، چہرہ بالکل الجھا ہوا، اور اللہ کے حاضر میں اللہ کے حضور میں یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، لیکن وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا پہننا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، اور تمام غذا جو کھا رہا ہے وہ بھی اگر حرام مال سے کھا رہا ہے، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس وقت اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی، اب اس کی دعا قبول نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، فرمایا من لم یؤد الزکاۃ فلا صلاۃ لہ، جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کو نماز جو قبولیت کا حق اللہ کے یہاں فرضیت ادا ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے یہاں قبول ہونا چاہیے اس نماز کے ذریعے سے جو ثمرات اور جو نتیجے اور جو زندگیاں اور برکتیں ہونی چاہیے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ کے ایک حکم کو تو انجام دیا لیکن زکوٰۃ کا جو حکم اللہ کی جانب سے ہے اس کو انجام دیا۔ اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے، اللہ ہم سب کو ان تمام لوگوں میں شمار ہونے سے اللہ حفاظت فرمائے جنہوں نے موسیٰ کا انکار کیا، موسیٰ کے لائے ہوئے زکوٰۃ کا حکم کا انکار کیا۔ اور اس زمانے میں آپ بہت سے لوگوں کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، لوگ موجودہ دور میں جو اپنے کو بہت بڑے علمدار بن رہے ہیں اور علماء کے اوپر جھوٹے الزامات لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ لوگوں غیر مسلموں کو دینے سے روکتے ہیں، فلاں کو دینے سے روکتے ہیں، ایسا نہیں۔ علماء صرف اتنی ہی حد بیان کر سکتے ہیں جتنا قرآن و حدیث نے بیان، اس سے وہ آگے نہیں جا سکتے۔ عالم کی مثال ستارے کی طرح ہے جن سے رہبری حاصل کی جاتی ہے، لہذا وہ اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو قرآن و حدیث کو سمجھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہاں زکوٰۃ اگر تمہیں دینی ہے تو وہ مسلموں کو دو جو ان کا حق بنتا ہے۔ اور مسلموں میں بھی روایات ہیں، جو آپ کا سگا رشتہ دار ہے، محتاج ہے، آپ سب سے پہلے اس کی ادائیگی کریں۔ آپ کے آس پڑوس میں کوئی رہنے والا ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہوئے اس محتاج کی ضرورت کو پورا کریں۔ اس کے بعد جو بھی معاملات ہیں، جو بھی ضرورت مند آپ کے آس پاس قریب قریب جو بھی ضرورت مند دکھائی دے رہے ہیں، ان تمام کی حاجات کا گویا اللہ نے آپ کو ایک ذمہ دے رکھا ہے مال دے کر، اس ذمے کو اللہ کی جانب سے اس حق کو ادا کریں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام احکامات اور تمام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد عبد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، والحج، حج کو ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، اللہ ان تمام چیزوں پہ صحیح طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔